ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. 8واں پارہ آج ہمارا سبق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کر دیتے وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے اٹھ کے ان سے باتیں کرتے, جو کہتے ہیں نشانیاں عطا فرمائے, فرشتے کیوں نہیں آئے, نبیوں کی جگہ تو ان کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا, یہ انسان کیوں ہے؟ اور انہوں نے کہا جی ہمیں نشانیاں دیں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا ہم ہر چیز کو ان کے سامنے اکٹھا کرتے. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لانا تھا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر جس کو اللہ چاہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ لیکن اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں, شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. اللہ کا ایک نظام ہے, جو بھی حق اور سچ کی بات بتاتا ہے اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اور چونکہ نبی جو ہے ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ حق اور سچ کی بات بتائی جائے, سو ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا یہ جو شیطان اور جن, جو انسان اور شیطان جو ہے یہ مل کے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیں. کبھی کبھی ہمارے انسان کے دل میں آتا ہے, خصوصی طور پہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کیوں نہیں بنا دیتا؟ جب اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے ہو جا تو ہر چیز ہو جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے ما فعلوہ یہ کوئی بھی کوئی گناہ نہ کر سکے. فذرہم ان کو چھوڑ دے. وما یفترون اور جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ زبردستی نہیں اللہ نے کرنی کسی کے ساتھ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. ممکن ہی نہیں ہے کوئی فرشتہ گناہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ہی ایسا بنایا ہے وہ گناہ کا سوچ ہی نہیں سکتے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں پاوریں دے دی, گناہ کرنے کی بھی اور نیکی کرنے کی. پھر اختیار دے دیا یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ گناہ کا راستہ ہے. سہولیات بھی ساتھ بہت زیادہ عطا فرما دی کہ جو سہولیات کے باوجود گناہ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کی طرف آتا ہے, وہ ہے اصل اللہ کا بندہ. اسی لیے تو ایسے اللہ نے فرشتوں سے افضل بنا دیا انسان. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان جو ہے وہ فرشتوں مسجود الملائکہ ہے, فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین قسمیں اٹھا کے سورہ 3 میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کی بناوٹ کو تمام مخلوقوں سے بہترین بنایا ہے. آپ اس کا آسانی سے ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین پھر انسان کو ہم نے عظمت تو بڑی دی تھی, پھر اپنے اعمال کی وجہ سے وہ گھٹیا ترین مخلوق سے بھی گھٹیا ہو گیا. تو سب سے افضل بھی انسان ہے, اور اگر کوئی پوچھے سب سے گھٹیا مخلوق کون سی ہے
تو کون سی مخلوق ہے اللہ کی سب سے گھٹیا؟ وہ بھی انسان ہے. اگر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے افضل، ساری مخلوقوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. یا اللہ کے علاوہ کوئی میں فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہی تو ہے جس نے قرآن مجید کو مفصل نازل کیا ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، سو آپ پریشان نہ ہو. 116 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، خصوصی طور پہ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں. چونکہ انسان کی سائیکی یہ ہے کہ جہاں یہ وہاں جاتا ہے جہاں زیادہ لوگ جاتے ہیں، جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر اس درس کو، لیکچر کو سننے کے لیے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے نا، تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے دیکھا دیکھی بیٹھ جانا تھا، یار پتہ نہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات ہوگی. انسان کی یہ سائیکی ہے کہ جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں جو ہے اس کی جانا پسند کرتا ہے. اصل میں اس کی وجہ پیچھے لاجک یہ ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ لیڈر نہیں ہوتے، سارے انسان عقل مند نہیں ہوتے. زیادہ تر انسان جو ہیں وہ کاپی کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فالو کرتے ہیں. جو کوئی کر رہا ہے اس کو دیکھ کے تو پھر چلتے ہیں. سو جب زیادہ تر لوگ ایک طرف ہوتے ہیں تو پھر وہاں اس کا جانے کو دل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے نا، اکثر لوگوں کے پیچھے چلیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے، سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. اکثر لوگوں کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے. گمان کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں خیال آیا، اس کی پیروی کرنا شروع کر دی. ریسرچ نہیں کریں گے، علم نہیں سیکھیں گے. علم یقین کا نام ہوتا ہے، اور گمان جو ہوتا ہے وہ ایک ذہن میں خیال آیا، اس چیز کا نام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ زیادہ تر انسان تو صرف ٹیوے لگاتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، علم کی بات نہیں کرتے. تو جو علم کی بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور وہ بہت کم ہوتے ہیں. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. اصل میں پوچھنے سے مطلب یہ قرآن مجید ڈائلاگ ہے، گفتگو ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل رکھتے ہیں؟ کیا اکثر لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں؟ تو پھر خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اکثر لوگ جو ہیں لا یعقلون، اکثر لوگ تو بیوقوف ہوتے ہیں. سو کبھی بھی یہ خواہش نہ کریں کہ زیادہ لوگوں میں شامل ہونا ہے. ہمیشہ یہ خواہش کریں کہ جو حق کے ساتھ ہے، حق اور سچ کے ساتھ اکثر لوگ کم ہوتے ہیں، سو ہم نے انہی کم لوگوں میں شامل ہونا ہے. جہنم میں 999 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا اور 999 بندے جہنم میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے تھے تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے. کہا کہ زیادہ تر یجوج مجوج سے ہوں گے، زیادہ تر پہلی قوموں میں سے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت میں سے اتنے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے. امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو آخر وہ جہنم سے جنت میں آ جائے گا. لیکن رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اس کا ہوتا ہے جس کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے. ایک بندہ گناہ سے نفرت ہی نہیں کرتا تو اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. یہ میں نہیں کہہ رہا
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ان ربک هو عالم ان یضلوا عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین۔ جو لوگ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں ان کا ایک بہت ہی فیورٹ کام ہے بحث کرنا، یہ باور کرانا میں حق پہ ہوں تو باطل پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 سے زیادہ جگہ پہ یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون حق پہ ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا۔ ذالک مبلغهم من العلم، یہ لوگوں کے علم کی انتہا ہے جو تکے لگاتے ہیں۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہے کون حق پہ ہے، سو تم فیصلہ نہ کیا کرو کیونکہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں نا۔ تو بحث کرتے ہوئے انسان جو ہے جب لڑائی کے اوپر اتر آتا ہے اصل میں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے صحیح کہا جائے، مجھے حق پہ مانا جائے، اور اپنے آپ کو یہی باور کرواتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہونا چاہیے، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ میری بات ہے، میری ریسرچ کے مطابق، میرے علم کے مطابق جو مجھے معلومات ملی ہے اس کے مطابق یہ مسئلہ ایسے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے درست کیا ہے۔ پہلے سے اگر کوئی فیصلہ کر کے بیٹھ جائے میں ہی حق پہ ہوں تو وہ مسئلہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ قرآن نے یہ اصول ہمیں نہیں دیا۔ 133 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اکثر گناہ کی طرف کون سی قوم ہوتی ہے، کون سے لوگ جو ہیں وہ اکثر گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ، ہر بستی کے جو امیر طبقہ ہے نا وہ اکثر گناہ گار ہوتے ہیں۔ ہر بستی کے جو امیر اکابر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ گنہگار ہوتے ہیں، اور وہی ان کو گناہوں کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے زیادہ تر، تو جن لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کے ساتھ جنگیں کی، وہ ہر بستی کے کون لوگ ہوا کرتے تھے؟ امیر طبقہ، اور بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ہوا کرتے تھے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 2 طرح کے لوگ نارمل نہیں ہوتے، بات کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، جن کو نیند آ رہی ہے وہ بھی ذرا اچھی طرح سے سمجھیے گا، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات۔ 2 طرح کے لوگ نارمل نہیں ہوتے، بہت ریئر ہے کہ وہ نارمل ہوں۔ ایک وہ شخص جس کے پاس علم بہت ہے، ایک وہ شخص جس کے پاس دولت بہت ہے۔ یہ 2 لوگ جو ہیں، جس کے پاس علم بہت ہے بڑی جلدی تکبر کرنے لگ جاتا ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ بھی بڑی جلدی تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں وہ بڑی محنت سے اپنے آپ کو نارمل رکھیں، تقوی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، کیونکہ سب سے بڑے بڑے جو تکبر ہوتے ہیں وہ ایک دولت کا تکبر ہوتا ہے، ایک علم کا تکبر ہوتا ہے، اور ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہر بستی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اکثر وہ مجرم ہوتے ہیں، حد سے بڑھنے والے، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں۔ 125 اور 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، کون سے وہ لوگ؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یہ کہ اس کو ہدایت ہے، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سو ہمیں دعا کرنی چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے،
ہمیں شرح صدر عطا فرما. تو ان کو اللہ تعالیٰ یش ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جس کو اللہ ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کر دے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. حارجن تنگ یعنی نیکیوں میں تنگ ہو جاتا ہے. نیکی کرتے ہوئے تو اسے موت پڑ جاتی ہے. کانما یصعد فی السماء ایسے جیسے اس کو آسمان پہ زبردستی چڑھایا جا رہا ہے. اسے چڑھا نہیں جا رہا, نیکیاں ایسے کرتا ہے. جس بندے کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ تو کھلا ہوتا ہے, تو اس کو تو لذت آتی ہے نیکی کرتے ہوئے, اسے تو محبت ہوتی ہے نیکی کرتے ہوئے. کذالک یجعل اللہ الرجس اور اسی طرح اللہ نے گندگی کو کر دیا ہے ان لوگوں پہ جو ایمان نہیں لاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے, من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے استعملہ اس کو اپنے دین کے کسی نہ کسی کام میں استعمال کر دیتا ہے. تو جب آپ دین کا کام کر رہے ہیں, جب آپ دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خود سے کر رہا ہوں. اللہ کا شکریہ ادا کریں, اے اللہ تیرا 1000 دفعہ شکر ہے, میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تیرا نام لوگوں کو سنا سکوں, تیرے نام پہ کچھ کر سکوں, تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی. سو اے اللہ میری اگر تو مجھے 1000 جانیں بھی دے تو یہ 1000 جانیں بھی قربان ہے, اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنے دین کا خادم بنایا, مجھے دین کا تھوڑا سا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھیں نا, جتنی بڑی جاب ہوتی ہے اتنی بڑی کوششیں ہوتی ہیں اس کے لیے. اور جو انسان کسی کو جاب لگوا دیتا ہے تو ساری زندگی وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے, وہ اس کا تابع دار ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ رب العالمین جو حقیقی شہنشاہ ہے اس کی نوکری کا انسان کو موقع مل جائے, اس کے دین کے لیے کوئی ایک دو نیکی کرنے کا موقع مل جائے, تو پھر اگر تو ہم سچے دل سے اسی کے لیے کرنے والے ہوں گے تو اس میں پھر لذت اتنی ہوتی ہے کہ انسان چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے آیات کو واضح کیا ہے کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے, ان کے لیے ہم نے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس, اور وہی ان کا دوست ہے جو وہ کام کرتے تھے. جنوں کو اللہ تعالیٰ 128 نمبر میں مخاطب کر کے کہتے ہیں یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, اے جنوں کی جماعت تم نے بڑے بڑے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے, ان کو ڈراتے ہو دمکاتے ہو. وقال اولیاء من الانس جو ان کے دوست تھے جنوں انسانوں میں سے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی کہیں گے جنوں کو بھی کہیں گے کہ تم نے ایک دوسرے سے ناجائز فائدے کیوں لیے ہیں. تو جن کہیں گے اے اللہ استمتع بعضنا ببعض ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ لیا, وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور پھر ہماری موت کا وقت آ گیا. تو چونکہ جنوں کے لیے بھی ضروری ہے قرآن و حدیث کو ماننا اور انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے, تو ان لوگوں نے چونکہ اپنی مرضیاں کی تھیں, جنوں یہ جو جنوں کو قابو کر لیتے ہیں, جن قابو کوئی نہیں آتے, یہ آپس میں کہتے ہیں کچھ دو کچھ لو, یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جو تم نے کیا, النار مثواکم جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو. جو ناجائز کام کرواتے ہیں نا, یہ جادو ٹونا اس طرح کے کام ایک دوسرے سے, فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم. اگر جنات کو قابو کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک جن آیا, آپ کے چہرے مبارک کو آگ سے جلانے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور پھر باندھ دیا. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا. کہا میں نے آزاد اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی تھی, اے اللہ جو مجھے تو نے حکومت عطا فرمائی کسی اور کو نہ عطا فرمانا. یعنی وہ جنات کو قابو کر لیتے تھے نا,
اور جنات کے اوپر ان کی حکومت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو قابو نہیں کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے ہیں تو کوئی بندہ اور سمجھے کہ میں قابو کر لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے. بیسیکلی یہ جتنے بھی جادوگر اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ خود جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم نے جنات کو قابو کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم ناجائز کام کرتے ہو تو اس کا اب انجام ہے جہنم. اب بھگتو. جن لوگوں نے شرک کیا وہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ ہمیں تو شرک کے اوپر ہمارے بڑوں نے لگا دیا ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم تو نیکیاں کرنے چاہتے تھے لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں گناہ کی طرف لگا دیا ہے. لو شاء اللہ, ایک بات تو یہ کہیں گے, اور دوسری کہیں گے اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا, ہم شرک نہ کرتے. اب اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جیسے بے نمازی ہے نا, کہتا جب اللہ کو منظور ہوگا پڑھ لیں گے. اللہ کے بندے, اللہ تو حکم دے رہا ہے پڑھو, اللہ تو حکم دے رہا ہے نماز پڑھو. اللہ کو منظور کب ہوگا؟ جب تجھے منظور ہوگا. مطلب جب تو منظور کر لے گا نا میں نے پڑھنی ہے تو پھر اللہ کو بھی منظور ہو جائے گا. تو مشرک لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے. ولا حرمنا من شیء, اور کسی چیز کو ہم حرام نہ کرتے. کذالک کذب الذین من قبلہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا. حتی ذاقوا بأسنا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھ لیا. اب یہی بات جو ہے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں بیان کی ہے, سمجھیے گا. خبر نہیں کیا نام ہے اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ خود فریبی ہے, آپ نے آپ کو فریب دینا ہے کہ خدا فریبی ہے, کہ کوئی اللہ کو فریب دینا ہے. اب اللہ کو تو کوئی فریب دے نہیں سکتا, اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے. کیا کہ مسلمان عمل نہیں کرتا, تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو میں نیک بن جاؤں گا, اگر اللہ چاہے گا تو میں نمازی بن جاؤں گا, اگر اللہ نے چاہا تو میں اچھا بن جاؤں گا. بھئی اللہ نے تو حکم دیا ہوا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مشرک لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں تو یہ نہیں کرنی چاہیے. 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے قرآن اور حدیث والا. فَاتَّبِعُوهُ, اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اسی چیز کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جن لوگوں نے دین کو فرقے فرقے بنا لیا ان کا انجام اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں مسلمانوں کو کیا حکم ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, فرقوں میں نہ پڑنا. اب فرقے بنانا جرم ہے, ٹولیاں بنانا اور علیحدہ ٹولیوں میں بٹ جانا یہ جرم ہے. اصل میں جو فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اسی میں فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹے رہیں. جیسے سیاسی جماعتوں کو اسی میں فائدہ ہے کہ ہم دوسروں کی نفرت ان کے دل میں ڈالیں گے تو اپنے بندے بنیں گے نا, ورنہ تو یہ لوگ ہمارے بنیں گے ہی نہیں, تو کیا کریں گے ہم. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ ان کو خبر دے گا جو وہ کرتے ہیں. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, ہم مسلمان ہیں, کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع دار ہیں. جو انسان جس طرح کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. فرقے کی وجہ سے نفرت نہ کریں کہ دوسرے کی فلان جماعت ہے, اس کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, میرا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. بھائی آپ اپنی کی طرف توجہ دو, دوسروں کی طرف توجہ نہ دو. اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ کو
اچھے طریقے سے کنوے کر دو، آداب سے، اخلاق سے کلیئر کر دو کہ یہ مسئلہ ایسے ہے بس۔ اب یہ نہیں کہ نماز میں بھی بعض لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو نماز میں بھی غصہ چڑھا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے یہ میرے مخالف ہے۔ تو ہمیں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ فرقہ واریت والا سسٹم جو ہے بہت ہی خراب ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ تعالیٰ 160 اور 161 نمبر آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ، جو نیکی کرے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کم از کم اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو بڑھاتا ہے۔ ویسے نیکیاں 1 سے لے کے 700 گنا تک بھی اللہ کر دیتا ہے، لیکن جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اس کو 10 حصے اس کو ملتے ہیں، اس کو 1 سے لے کے 10 گنا تک، اور جو گناہ کرتا ہے اس کو صرف اتنا ہی گناہ ملتا ہے جتنا اس نے کیا۔ اسی طرح اگر انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں ملتا جب تک کر نہ لے، اور کر لیا گناہ پھر توبہ کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی نیکی بنا دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے۔ 162 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سمجھا رہے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، کہہ دو میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، سب کام اللہ کے لیے۔ قیامت والے دن کل نفس علیہ الا علیہا ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی اور جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اپنے اپنے اعمال جو ہیں ان کام آئیں گے۔ سو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ سورۃ الاعراف، اعراف جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کو اعراف والی جگہ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بڑے پریشان ہوں گے کہ اے اللہ اب ہم کیا کریں۔ تو جب جہنمیوں کو دیکھیں گے روئیں گے، اور جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو لالچ کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں شامل کر دے گا۔ 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی صرف اس کی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تم نے اولیاء بنائے ہوئے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیں، اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہو جو تم سمجھتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، تو نصیحت جو کرتے ہو نا اصل تو بہت کم لوگ ہو۔ تو ہمیں پیروی جو ہے وہ شریعت کی کرنی چاہیے، نہ کسی اور کی۔ قیامت والے دن 8، 9 اور 10 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا کہ قیامت والے دن ترازو لگایا جائے گا، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 14 سے لے کے 18 تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ابلیس کا مکالمہ۔ جب ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فاخرج انک من الصاغرین، چلا جا یہاں سے نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے ایک وہاں دعا کی ابلیس نے، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت والے دن تک موت نہ آئے، مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، جا تجھے مہلت ہے، تجھے موت نہیں آئے گی۔ پھر اس نے چیلنج کیا، اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اب کتنی واضح بات ہے کہ وہ شیطان نیکی کے راستے پہ بیٹھتا ہے، جو گناہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی اس کے اپنے بندے ہوتے ہیں۔ سیدھے اس نے کہا تھا میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو آنے نہیں دوں گا۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو آئیں گے، لیکن اکثر لوگ گمراہ ہوں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا۔ اے اللہ
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر لوگ تیرا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اکثر لوگ تیری عبادت نہیں کریں گے، اکثر لوگ جو ہے وہ میری عبادت کریں گے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اکثر لوگ میری عبادت کریں گے۔ اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا، جو بھی تیری پیروی کرے گا، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو بھی تیری پیروی کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کے جسم میں شیطان ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ بڑی ہی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 26-27 نمبر آیت میں فرمایا گیا، اے ابن آدم، اے انسانوں، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا نا، تمہیں بھی جنت کے راستے سے دور نہ کر دے۔ سو خوب کیئر کیا کرو۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اسی لیے ہے ہم ہوش کریں، اور اس پر بڑے بڑے شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے عبرت حاصل کریں۔ مسجد کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مسجد میں آئے تو زینت اختیار کیا کریں، کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ مسواک کرنا، اگر میں فرمایا فرض مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ تو زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، چاہے جو بھی ہو جائے، کپڑے پرانے ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں۔ اسی لیے کہا کہ پیاز اور مولی وغیرہ کھا کے مسجد میں نہیں آنی، تاکہ کیونکہ منہ سے پھر بدبو آتی ہے۔ اور جو لوگ مسواک نہیں کرتے، اپنے منہ کو صاف نہیں کرتے، پیاز سے کہیں زیادہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی۔ اور سگریٹ پینے والے، کئی لوگوں نے تو سگریٹ جیب میں بھی رکھے ہوتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب نسوار ہے، سگریٹ ہے، اس طرح کی چیزیں تو بدبو والی ہے۔ جب آپ لے کے آئیں گے تو نماز تو پہلے ہی ہماری ٹوٹی پھوٹی ہے، تو جب ساتھ بدبو کو بھی لے کے آئیں گے تو کیسے ہوگی قبول نماز؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فحاشی کو حرام کیا ہے، وہ چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے۔ مختلف انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کرنا، لیکن ان سب کے پیچھے چلنے والے جو تھے لوگ بہت کم تھے، اکثر لوگ گمراہی پہ رہے، اور یہی حال یہاں ہوگا۔ اگر ہم قرآن کی ریسرچ کو دیکھیں، قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو پھر بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم عام سائیکالوجیکل ایک ریسرچ کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتی ہے کہ صرف 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقل کے مطابق جیتے ہیں، جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ 95% لوگ جو ہوتے ہیں عقل استعمال کیے بغیر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں کہتا ہے عقل سے کام لے، غور و فکر کرے، سوچیں اور سمجھیں۔ پرانے لوگوں کی باتیں اس لیے کی گئیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ وہ ہم سے زیادہ طاقت والے تھے، ہم سے زیادہ حسن والے تھے، ہم سے زیادہ دولت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو نہیں، جنہوں نے مانا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام بھی پھر برا ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔